وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلک اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، آج کا خطبہ ہے حکمت اور دانائی. حکمت اور دانائی. ہمارے اردو میں ایک مثال بولتے گاؤں میں لوگ کہ سانپ بھی مار دے آدمی اور کیا ہے جی. بہت سمپل مثال ہے حکمت کو سمجھنے کی. جی کام بھی بنا لو اور کوئی ضرر نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حکمت عطا فرمائے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہم پر احسان جتلایا ہے ہی محسن. وہ محسن کون ہے؟ اللہ. اور منعم حقیقی کون ہے؟ اللہ پاک. انہی کے انعام سے، انہی کے احسان سے ہم سب اس مقام تک پہنچے ہیں. جی سب سے پہلے انہوں نے انعام یہ کیا کہ ہمارا انتخاب کیا انسانیت کے لیے. جی ورنہ وہ کوئی حیوان بنا دیتے، ہم ان کا کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں. چلو انسان ہی بناتے، آدم کی امت بنا دیتے. ضروریت تو ہے ہی ہم آدم کی. آدم کی امت بنا لیتے. آدم کی امت نہیں بنایا. نوح کی امت میں ڈال دیتے تو شاید ہم مشرکین بن جاتے. جی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ڈال دیتے تو ہم یہود بن جاتے. اور اگر ہم عیسیٰ کی امت میں آ جاتے علیہم السلام تو نصارہ بن جاتے، صلیب کی پوجا شروع کر دیتے. جی اگر آتش پرست میں بنا دیتے تو ہم آگ کی پوجا شروع کر دیتے. جی تو کسی بھی انسان تو بنایا لیکن کسی باطل اور گمراہ جن پر اللہ کا عقاب ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ پاک ناراض ہوں گے. اپنے کرم سے میرے مالک نے ہم کو آپ کو بچا لیا. اپنے کرم سے بچایا. اس میں میرا ذرہ برابر کوئی دخل نہیں. اور یقین جانیے کہ آپ کے ابو کا بھی دخل نہیں. بلکہ ابو خود سوچیں یہ کہ ان پر بھی ان کے ابو کا کوئی دخل نہیں. یہ صرف اور صرف محض فقط خالصتاً اللہ پاک کا انعام اور احسان ہے. کہیے الحمدللہ. ہم اس بات پر اللہ کی حمد کرتے ہیں. اور ہمارا انتخاب کیا
انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے لیے بھی کائنات عالم کے سب سے مقدس رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انتخاب کیا۔ کس کے لیے انتخاب کیا؟ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے وجتباہ، کیا آیا ہے؟ وجتباہ، وہداہ، دو لفظ استعمال ہوئے۔ آپ جاتے ہیں دکان میں، ایک کارٹون سیب رکھا ہوا ہے، دو کارٹون سیب رکھا ہوا ہے جی، آپ ایک ایک سیب کو دیکھ کر کے آپ اپنے لیے چوائس کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ الگ طرف سب سیب لے کے رکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگ روزانہ تقریباً کرتے ہیں، یا ہفتے میں ایک آدھ بار تو کرتے ہی ہیں جی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ انتخاب میں کیوں کر رہا ہوں؟ بھائی سیب سبھی سیب ہے جی، سیب سبھی سیب ہے، آپ اس میں سے چھانٹ کر کے لیتے ہیں، اور چھانٹ کے لے کر کے گھر آنے کے بعد بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ سیب آپ کھائیے گا یا آپ کی بیوی کھائے گی جی، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے فرد کھائیں گے یا کوئی مہمان کھائے گا، ہے ضمانت جی؟ تب اللہ پاک کو دیکھیے کہ سیب پیدا کیا اس نے چائنا میں، سیب پیدا کیا وادی کشمیر میں، سیب پیدا کیا اس نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جی، دنیا کے دوسرے ملکوں میں۔ آپ مہمان کے پاس ایک سیب لے کر کے آئے یا کئی سیب لے کے آئے، آپ نے ایک سیب پلیٹ سے اٹھایا اور چاقو لے کے اس کے کاش کیے، ایک کاش آپ نے اس مہمان کو دیا، ایک کاش اسی سیب سے اس مہمان کو دیا، ایک کاش اس مہمان کو دیا، ایک کاش اپنے نواسے کو دیا، ایک پوتے کو دے دیا، ایک خود کھایا۔ تو گویا کہ ایک ہی سیب کو 5 کاش دیا آپ نے اور 5 آدمی کو کھلایا۔ اللہ رب ذوالجلال کی قسم کہ اس سیب میں سب کا نام لکھا ہوا تھا، اس سیب کو کوئی دوسرا انسان نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ روزانہ ہم معاملات میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں، اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ واقعہ الٹرف ہو گیا جی، اللہ کی قسم یہ واقعہ الٹرف نہیں ہوا ہے۔ اس سیب میں جتنے حصے پر اس شخص کا نام تھا، میرے چاقو کی دھار اسی حصے پہ چلی اور میں مجبور تھا اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر کہ اسی کو کھلاؤں۔ اور سنو، ایک سیب میں نے ایک بچے کو کھلایا، اتفاق سے اس سیب کے اندر کچھ ذرات وہ میرے نواسے کے نصیب میں نہیں ہے، وہ چونٹیوں کا نصیب ہے۔ وہ میرا بیٹا نواسا کھا لیتا ہے، ہم اس کو لے گئے گھمانے، اچانک متلی ہوئی بھمیٹی ہو گئی اور اس نے قے کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا؟ ویسٹ فوڈ پوائزن، تیرا بیڑا غرق ہو جائے فوڈ پوائزن والے، تجھے ہی فوڈ پوائزن لگتا ہے جی؟ نہیں دوستو، رب ذوالجلال کی قسم کہ کوئی فوڈ پوائزن نہیں ہوا اس کو۔ اس کے پیٹ میں وہ حصہ گیا ہے کہ جس حصے پہ چند چوٹیوں کے نام ہیں۔ یہ کیسے ہضم کر جاتا ہے اس کو؟ ایمان تو ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ ایمان لوگ سمجھتے صرف تسبیح پڑھ لو تو یہی ایمان ہے۔ ارے ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اعتماد، اس کو سوچو گے تو آئے گا۔ صرف بریانی کھانے سے اور شکر کرنے سے ایمان نہیں آتا ہے جی۔ دوسرے کا سیب کا کاش کوئی دوسرا، اچھا بابا یہ تو آپ کو بہت سمجھ میں آ گئی، ہم کو ادھر لے چلنا ہے۔
کہو الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داہنی طرف پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا، اور قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں انسان، خواہ دنیا کے کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، ان سب کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب بائیں طرف پھر ہاتھ ڈالا پشت کے، تو قیامت تک کے لیے جتنے پیدا کیے جانے والے تھے، داہنی طرف والے جنتی ہیں، بخاری شریف کی روایت دیکھیے، اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے تو آدم علیہ السلام ہنستے، اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ تو جتنے بھی، کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ جنتی تھے آدم کی پشت میں، جتنے بھی جنتی تھے، کس کی؟ آدم کی پشت میں۔ ان تمام جنتیوں میں جس طرح کہ تم سیب کا انتخاب کرتے ہو، محمد کی امت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو A1 کوالٹی تھی، A1 تو سمجھ گئے، آپ کی زبان میں نے بول دیا، یہ سب سے نفیس تھا، سب سے اچھا نمایاں تھا، اللہ نے ایک ایک کو چن چن کے رسول اللہ کے کھاتے میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ، کتنا بڑا شکر ہے کہ آپ کی روح کو اللہ نے چھانٹا۔ چھانٹنا سمجھ گئے بابا؟ مجھے انگریزی نہیں آتی، چھانٹنا سمجھ گئے؟ جیسے سیب چھانٹتے ہو، ٹماٹر چھانٹتے ہو۔ کل جمعرات کو ہفتے بھر کی شاپنگ کرتا ہوں میں تو نہیں جاتا ہوں، میرے بچے لوگ جاتے ہیں تو چھانٹ چھانٹ کے لاتے ہیں۔ آپ بھی گئے ہوں گے، کل آج جمعہ تھی جی، سلیکشن، بالکل صحیح کہا۔ تو یہ سلیکشن کس کا ہے؟ اللہ جی، کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم کی پشت میں جتنے جنتی تھے، ان جنتیوں میں جو سب سے A1 سپر کوالٹی تھی، ایک دم ریفائن کوالٹی تھی، اس کا انتخاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا۔ تو اللہ نے کہا وَاجْتَبَاهُمْ، یہ قرآن ہے، ہم نے ان کو چنا، چھانٹا، انتخاب کیا۔ جیسے بیٹا نے بولا سلیکشن کیا، کس کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور سنو، تو جب ہمارا انتخاب ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گناہگاروں کا، اس امت کی، موسیٰ علیہ السلام تسلیم نے اللہ کے پاس کچھ باتیں دیکھی۔ کیا دیکھی؟ اس امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 اور 70۔ جلدی جلدی سمجھ لو، 60 اور پچھلی امت کی امت کتنی ہے؟ 900,000۔ 9، بالکل صحیح کہا، 900,000۔ چلو اب وہ 900 سال کی نیکی لائیں گے، اور ہماری 15 سال گزر گئی نابالغی میں، 60 پر اگر میں مروں گا تو کتنی ملی؟ 45۔ کتنی ملی؟ 45۔ تو قیامت میں یہ افضل الامم کیسے ہو جائے گی؟ سنیے، شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارا تحفہ ملا، اس میں ایک بڑا تحفہ ملا، اس میں ایک بڑا تحفہ ملا۔ کیا ملا تحفہ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جب گناہ کا ارادہ کرے گی اور گناہ نہیں کرے گی تو گناہ نہیں کرے گی تو میں کچھ نہیں لکھوں گا۔ گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا تو کچھ نہیں لکھوں گا، لیکن گناہ کا ارادہ کیا اور میرے خوف سے چھوڑ دیا تو ایک نیکی لکھ دوں گا۔ ایک نیکی، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک نیکی لکھوں گا۔ اور آپ کی امت جب نیکی کا ارادہ کرے گی اور نیکی نہیں کرے گی تو ایک نیکی لکھے۔ اچھا سنو،
گناہ کا ارادہ کیا اور نہیں کیا اللہ کے خوف سے تو بھی ایک نیکی مل گئی، اور نیکی کا ارادہ کیا نیکی نہیں کیا تو بھی ایک نیکی مل گئی۔ اور سنیے اللہ نے فرمایا آپ کے اعزاز میں، اور اگر نیکی کر لے گی آپ کی امت تو ایک پر کم سے کم 10 دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ جی، اور اگر مخلص ہوگا اخلاص ہوگا تو ایک پر 700 دوں گا، سبحان اللہ، ایک نیکی پر 700 دوں گا۔ اور کہا سنیے، جس طرح آپ کے بھائی موبائل بند کر دے یار، جس طرح آپ کے فضیلت کی مناقب کی، کس کی؟ رسول اللہ کے مقام کی کسی کو پتہ نہیں کہ کیا انتہا ہے۔ اگر کوئی بہت مخلص ہوگا تو اس بندے کے ایک نیکی پر میں کیا دوں گا پھر کائنات عالم کو نہیں معلوم۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 پر بھی بڑھا دوں گا جی، ان لمٹ۔ اچھا بھائی، تو اب 45 کو ذرا 7 سے ضرب دیجئے تو سیے بھائی 45 کو 10 سے ضرب دے دیجئے جی، 450 گویا کے سال کی عمر ہو گئی نہیں ہو گئی؟ یہ تو 450 عام حالات میں دیا، اور رمضان کی 45 راتیں شمار کر لیجئے شب قدر کی، اور 45 کو 1000 سے ضرب دیجئے بھیا سیے آئے تو 45,000 وہ 450 یہ، اب کاؤنٹ کر کے بتاؤ مجھے، 45,400 سال گویا کے اس امت کی نیکیاں ہوں گی۔ تو یہ افضل الامم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے بھائی، یہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مجھے میتھ نہیں آتا، میتھ آپ کو آتا ہے، ہم کو قرآن آتا ہے جی۔ اور اگر میرے اللہ نے 700 دے دیا الا 700 ضعف، ابو داؤد کی روایت، 700 دے دی تو 45 کو 700 سے ضرب دیجئے تو بھائی یار موبائل میں تو سب کے کیلکولیٹر، 45 کو 700 سے ضرب دیجئے تو آئے 50 نہیں بھائی، 31,000 والا میچ غلط ہے آپ کا، 3150 یس، تب گویا کہ 31,000 ہے نا، 31,000 اس امت کی عمر ہو گئی، لاؤ آدم کو سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام امتوں کو اس کا کوئی مقابلہ کرے گی نہیں کرے گی؟ تو یہ امت افضل الامم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم کو کچھ پتا ہے میں نے تم پر کتنا انعام کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ میں نے لقد من اللہ کو سمجھانے کے لیے اتنا میں نے زور مارا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر میں نے کیا کیا؟ ایک احسان ہو تو اس کا شکر ادا کر دوں بابا جی۔ 31,500 وہ ہو گئے، اور شب قدر والا کتنا تھا؟ لو تو 31 اور 45,000 جوڑ تو بیٹا 72,000 76,000 یعنی 76,000۔ اللہ اکبر، یقین جانو کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے اس امت کی قبولیت کا، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اب سنو، یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک بات اور سمجھ لو، تاکہ ہم سے کل پرسوں ایک آدمی نے اعتراض کر دیا، ہم کو درس سنتا ہے تو سمجھنے کے بجائے نہیں سمجھتا ہے، اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب ہم لوگ آئے سب سے پہلے بعد میں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے حدیث میں ہے تو سب سے پہلے یہ کون جائیں گے؟
جنت میں سب سے پہلے بلال کون جائے گا؟ بولو نا ہم لوگ جائیں گے. ڈرتے کیوں ہو جائے؟ راوی ریسٹورینٹ میں پہلے نام بتاتے ہو میں آؤں گا, اور جنت میں جانے کے لیے ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ. آئیں تو اب یہ بتاؤ یہ بالکل عدل کے مناسب ہے کہ نہیں کہ جس کی نیکی سب سے زیادہ اس کو ایڈوانس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, آئیں بالکل ہونا چاہیے. تو یہ بالکل قرینہ قیاس ہے, یہ بالکل تھنکنگ اور تھیوری کے مناسب ہے کہ جس کی نیکی سب سے زیادہ اس امت کو سب سے آگے ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ارے ایسے سوچا کرو نا یار, یہ میں کوئی پڑھتا نہیں ہوں, میں گنتا ہوں قرآن حدیث پڑھ کے ملاتا ہوں دوسرے سے. کیا بولتے آپ لوگ کمپیئر کرنا, ہاں کہ کہاں کہاں سے اس کی شرح لاؤں گا جی. تو اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین, علی المؤمنین, تم لوگوں پر میں نے احسان کیا. اچھا سن بھائی, اے شاہد تیرا پانی پلا دے اگر ہے چھوٹی بھی بوتل دے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. پیاس لگ گئی یار, شوگر والا ہوں, جلدی دے یار, یہ بوتل ہی دے دے نا. کس کی ہے یہ؟ تم لے کے آیا؟ کس کی ہے یہ؟ ارے چھوٹی بوتل نہیں ہے, چھوٹے اس میں نہیں وہ بیگ میں ہے چھوٹی. ادھر بھائی ادھر, ہاں اسی میں ہے, وہ دے دو. ہاں یہ دے دو. یہ پتہ نہیں کس کا پانی تو بولتا نہیں, اتنی دیر میں بول رہا ہے یار. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المومنین. دیکھیے بے شمار نعمتیں ہیں, بے شمار نعمتیں ہیں, لیکن اللہ نے ہماری کسی نعمت کو سامنے رکھ کر کے ہم پر احسان نہیں کیا ہے. مجھے یہ سمجھانا ہے مقام مصطفیٰ. کسی چاند ایک نعمت ہے, سورج ایک نعمت ہے, ہماری زندگی خود ایک نعمت ہے جی, آنکھ ایک نعمت ہے, کان ایک نعمت ہے, زبان. غرض 24 گھنٹہ ہم جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ سب کی سب من وعن ہو بہو سب کی سب نعمتیں ہیں. لیکن اللہ پاک نے کسی نعمت کو سامنے رکھ کر کے, کسی نعمت کو ٹارگٹ بنا کر کے ہم پر اپنے احسان کا ذکر نہیں کیا. کیا ذکر کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا, میں نے تم کو محمد دیا ہے, میں نے تم کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہا یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی. یہی وہ جو حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عجیب امت ہے, رسول اس کا وہ ہے جس کی اگلی پچھلی پہلے معاف, رسول اس کا وہ ہے کہ عرش میں قیامت کے دن داہنی طرف اللہ کرسی پر بیٹھائے گا اس کو, رسول اس کا وہ ہے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے, رسول اس کا وہ ہے جس کو مقام محمود عطا کیا, رسول اس کا وہ ہے جس کو شفاعت کبریٰ دی گئی, رسول اس کا وہ ہے جو پل صراط پر سب سے پہلے لے کے چلا جائے گا اپنی امت کو, اور سارے نبی عیسیٰ ابن مریم سے لے کے آدم علیہ السلام تک سب ابھی پیچھے ہوں گے. پیچھے کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ بیک سائڈ. ہاں, اور یہ امت ایڈوانس ہو جائے گی. یہ امت کہا اتنی بڑی فضیلت اس امت کی ہے, تو کہا یا اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں نبی تو نہیں بن سکتا وہ, لیکن اس نبی کا مجھے امتی بنا دی. یہ کس نے تمنا کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ اس نبی کا مجھے امتی بنا دیجئے, کہ جس کی برائی کے سوچ ارادے پر اگر آپ کا خوف آ گیا تو پھر اور سنو اس سے اگلی بات, کہا برائی کر لے یہ امت, برائی سنو اس سے بھی بڑی بات ہے, یہ برائی کر لے اور برائی پر گناہ
गुनाह अल्लाह पाक ने लिख दिया। लेकिन जिंदगी के किसी भी लम्हात में खौफ इलाही से, अल्लाह पाक की खशियत से उसको अपने आकबत और आखिरत की फिक्र दामनगीर हो गई। उसने कहा, ए अल्लाह, तू मेरा रब है, मुझसे गलती हो गई, माजी में जितना मैंने गुनाह किया, माजी को क्या बोलते, जितना गुनाह किया, सबसे मैं सच्चे दिल से तेरी तौबा करता हूं। कही अल्लाह मेरी तौबा। तो अल्लाह ने क्या कहा, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। हर नेकी पर एक एक गुनाह लिख दूंगा। हर गुनाह पर जबान ही तो है यार, फिसल जाती है। मैं ही फिसलता हूं तो जबान कहां नहीं फिसलेगी। गुनाह होना ही तो फिसलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हदीस के अंदर है कि एक आदमी सफर करता है, ऊंट पर उसके खाने पीने की चीजें हैं, अपना ऊंट बांध देता है और निढाल होकर के सो जाता है। उठता है तो देखता है कि ऊंट उसका गायब, सामान भी, पीने वाला पानी भी गायब। करे क्या, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलबिलाता है, निढाल होके रो के फिर सो जाता है। सो के जब नींद खुलती है तो देखता है उसका ऊंट भी है, पानी भी है, खाने भी। तो अल्लाह को क्या कहता है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। ए अल्लाह, आप मेरे बंदे और मैं तेरा खुदा। उसको कहना चाहिए अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना अब्दुक। ए अल्लाह, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा। तो कहने के बजाय खुशी में अल्फाज पलट गया। अल्लाह इससे खुश होते। आप लोग तो पकड़ते हैं, आप लोग पकड़ते हैं। अब बॉस लोग अपने नीचे वाले की फाइल को कुरेदता है, कौन कौन वीक पॉइंट, अब फिर हाईलाइट से है बिलाल भाई, ताकि इसकी चार्जशीट बने। अब प्रमोशन को इसके रोक दो। और अल्लाह पाक प्रमोशन देते, अल्लाह पाक गुनाह पर भी प्रमोशन दे देते। वो ऐसे करीम है। ये इस उम्मत की फजीलत है। अच्छा बाबा, समझ में आ गया। खैर चलिए, तो अल्लाह ने कहा, कायनात आलम में कोई भी चीज मैं तुझ पर एहसान के लिए नहीं जतलाता हूं। अगर बड़ा एहसान मैंने तुम पर किया है तो तुम शुक्र अदा करो कि मैंने तुमको मोहम्मद दिया। क्या दिया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय हाय, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों, जुमा की रातों में थोड़ा दरूद शरीफ पढ़ा करो, ताकि जिंदगी में कभी अपने नबी को भी देख लिया करो। जी, तमन्ना है दिल में देखने की। किधर तमन्ना है? तमन्ना होती तो जुमेरात की रात में तुम सबसे ज्यादा पार्टी में वक्त गुजारते हैं। अब बोलो कदर तमन्ना है। सबसे ज्यादा नाइट में कब जगते हैं? जुमे की शब को जो गुजर गई, कि कल जुमा यार 10-11 बजे तक आराम से अपन सोएंगे, चलते पार्टी। नहीं दोस्तों, जुमा की रात में 1-8 घंटा फारिग किया करो। किसके लिए? अल्लाह की कसम, रब्बे जुल जलाल की कसम। आप एक दरूद पढ़ोगे, मेरे रसूल पर कोई एक दफा कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला, लो एक दफा मैंने कहा, अल्लाह पाक एहसान मेरे नबी पर किसी का नहीं होने देता। वो 10 रहमत जिसने मेरे नबी को दरूद भेजा उस पर 10 दे देते। तुम एक दफा कहोगे तो तुम पर एहसान हो गया या तुमने नबी पर एहसान किया। जी, और पिछले 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मुझे कारी अब्दुल हमीद ले गए पकड़ के, यार थोड़ी बात कर मस्जिद में। तो मैंने कहा, भाई आप में से दरूद कौन पढ़ता है? तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। तो मैंने कहा, हाथ नीचे कर लिया। किसने कहा कि आप दरूद पढ़ते हैं? देखो, कोई बच्चा हंस रहा है, मेरी बात सुनो। आप लोग भी कहते हैं मैंने दरूद पढ़ा। जी,
کہتے نہیں کہتے؟ میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں اس مجلس میں، جی کر چکا ہوں. کوئی درود نہیں پڑھتا. آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ میری جانب سے رسول اکرم پر رحمت کو نازل کیجئے. تو تم نے دیا یا میرے اللہ نے دیا؟ تو تم کیوں کہتے ہو ہم نے درود پڑھا؟ ہاں یہ لکھا بیٹا قول البدیع ایک کتاب ہے عربی کی، اس میں اس بخار کو اتارا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی پاک پر درود پڑھنے کی، ارے نہیں یار صلاحیت کی بات کرتے ہو، یہ منہ و مسور کی جان. ہم ہوتے کون ہیں نبی مطہر پر درود پڑھنے والے؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ چپدی اور چپدی کا شوربہ، کہ آمدی اور کہ پیر شدی. جی جی ہمارے زبان میں طاقت چھوڑو، ہماری زبان اتنی پاک ہی نہیں ہے کہ نبی پاک پر درود پڑھ دے. ہماری زبان پاک، وہ کون ہے؟ نبی پاک ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم فریاد کرو. کیا کہو؟ اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، تو بھی پاک ہے اور تیرا نبی بھی پاک ہے اور میں ناپاک ہوں. ناپاک کی طرف سے اے میرے پاک اللہ میرے پاک رسول پر ان کے مقام کے مناسب آپ درود بھیج دیجئے. تو کیوں محمد کے مقام کو کون جانتا ہے؟ اللہ آپ جانتے ہو؟ اللہ کیا پتا آپ کو؟ تو اللہ پاک کی طرف سے التجا ہوتی ہے ہماری، تو کیا کرتے؟ لیکن دیکھو آپ نے اللہ پاک سے کہا، اور اللہ پاک نبی پاک پر، نبی پاک کے مقام بلند کے اعتبار سے نبی پاک پر درود بھیج نازل کر دیتے ہیں، پھر بھی ہم کو محروم نہیں کرتے. اللہ پاک جب بھیج دیتے ہیں ادھر تو اللہ کہتے ہیں سن، تو ایک دفعہ کہتا ہے نا مجھے کہ صلی علی، تو میں ادھر تو ان کے شان کے مناسب بھیجتا ہوں اور تم پر بھی 10 رحمت نازل کر دیتا ہوں، چونکہ تو نے نبی رحمت کے لیے مجھ سے رحمت کی دعا مانگی، اس لیے میں تم کو محروم نہیں کرتا، تم کو محروم نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو حوض کوثر پر مجھ سے جتنا قریب رہنا چاہتے ہو تم، فاکثر الصلاۃ علیہ، فاکثر الصلاۃ، مجھ پر جتنی زیادہ درود پڑھو گے قیامت کے دن اتنے ہی نزدیک ہو گئے. جھگڑا لڑائی نہیں ہے، جھگڑا لڑائی نہیں ہے، جھگڑا لڑائی نہیں ہے. اور پچھلے ہفتے شاید غالباً نا تو تھا چائے پیتے وقت میرے، جمعہ کے دن نہیں تھا. وہ کسی کا فارسی میں شعر ہے، نسیمہ جانب کویش گزر کن بگو آنازنی شمشاد مارا بتشریف قدوم خود زمانے مشرف کن خراب آباد مارا کہ بے دیدار تو اسباب سعادی نمی شاید دل ناشاد مارا. یہ فارسی کا ایک 3 بند کا شعر ہے. 3 ہی بند نہ بولیں گے مخدوم بھائی، مجھے شعر میں نہیں آتا ہے. ہاں مسدس بولے یار، تم تو بڑے شاعر ہو جاتے. چلو اس مسدس کے لیے لکھا ہے، یہ کس کا شعر ہے مجھے نہیں معلوم. نہیں شادی کا نہیں ہے، سعدی سعادت، ہاں وہ سعدی نہیں جو شیخ سعدی. اس شعر کو شب جمعہ میں جو شخص 40 بار پڑھے گا اس کو نبی اکرم کی زیارت ہوتی ہے. حالانکہ نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. تو میں نے کر لیا نا، تو نے سننا بات، ابھی تو چپ چاپ سن لے بات.
ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب نے یہ قرآن ہے، آج کل لوگ اصل میں دین تو ہے نہیں، قرآن ہی حدیث میں شک شبہ کرتے ہیں، تو شعر میں شک شبہ نہیں کریں گے حنیف بھائی؟ قرآن ہی حدیث میں لوگوں کو شک شبہ ہوتا ہے، مجھے تو نہیں ہوتا۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے پوچھ لیا پچھلے ہفتے کہ مولوی صاحب یہ جو بات آپ نے کہی ہے، نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تو اس کو شعر کو پڑھنے سے حضور کی عادت کیسے ہو جاتی؟ اب سنو، میں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھتا تھا تب مجھے بہت شوق تھا کہ نبی اکرم کی زیارت ہو۔ طالب علم آدمی، چھوٹی عمر تھی میری، 12-14 سال ہوگی شاید دیوبند میں جب میں پڑھتا تھا۔ وہ مولوی رحمت اللہ میرا ساتھی ہے، بہت ستاتا تھا اس کو میں۔ ایک اور بھٹکلی تھا مفتی حفظ الرحمان، اس کی میں بہت پٹائی کرتا تھا دوستی میں۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ساتھیوں کو خوش رکھے، سبھی اچھے لوگ ہیں سوائے میرے، سبھی کامیاب ہیں۔ میری کامیابی اس دن ہوگی جس دن میرا اللہ مجھے مغفرت کا پروانہ دے۔ تو میں نے ایک بزرگ سے یہی کوشچن کر دیا کہ بھائی یہ فارسی کا شعر ہے، اس شعر کو پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، کیا مطلب؟ تو دارالعلوم دیوبند میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہتے تھے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے، شعبہ فارسی کے بڑے ذمہ دار تھے۔ سہارنپور ضلع ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے منگلور، سہارنپور میں ہے، تو وہاں کے رہنے والے تھے، فارسی کے بڑے دقاق البحر۔ تو جب میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تو چلا جا اور بڑے میاں سے جا کے پوچھ۔ وہ بیچارے دارالعلوم کے احاطے میں ایک روم میں، چھوٹے سے روم میں رہتے تھے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، بس پڑھایا، گھر میں آ کے بند ہو گئے۔ بہت بزرگ آدمی، بہت اللہ والا۔ تو میں ان کے پاس گیا پوچھنے کے لیے، تو کان پکڑا اور ایک رسید کر دیا۔ کہا بیٹا دل سے جو آہ نکلتی ہے، کہا یہ شعر، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شعر سعدی کا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے کہ کس کا ہے، اس لیے مجھے کنفرم ہے کہ یہ وہ غلط نہیں کہیں گے۔ کہا سنو، کوئی اللہ والا، اس کی دلیل دوں گا، مولانا معصوم صاحب چونکہ عالم آدمی ہے ان کو دلیل دینا ضروری ہے ورنہ وہ شک میں رہیں گے، دلیل دوں گا اس کی۔ کہا کوئی شخص اللہ والا ہوتا ہے، اس کے دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن و حدیث تو اس کی زبان پہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو کہتا ہے یا اس کے کلام میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس ولی کے دل کو دکھانا نہیں چاہتا، اس کی لاج رکھتے ہیں۔ رب عشعش اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ مسلم۔ آپ کو سنا دیا میں نے، ابھی دلیل دوسری دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ کہا سنو، سانپ کا ایک جھاڑ ہے، سانپ کا ایک، مثلاً اس کو سانپ نے کاٹا، اس کو اطلاع ہوئی، اس نے جا کے خلیل بھائی سے کہا، خلیل بھائی، کیا نام ہے بیٹا؟ محمد یاسر، جو بھول جاتا ہوں، یاسر۔ اس نے جا کے کہا کہ خلیل بھائی، وہ یاسر لڑکا جو زلفی والا ہے نا، مولوی صاحب کے تقریر آگے سنتا رہتا ہے بیٹھ کے، اس کو سانپ نے کاٹ دیا۔ تو انہوں نے ایک جہاں پر رسید کیا، اور کیا پڑھا سنتا ہوں میں پڑھتا ہوں منتر، سنو۔ کہو گے مولوی صاحب آپ کو منتر بھی آتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ راندھا رے تو کاٹے کاہے مانوخ رے مر جائے، اب بن کاٹے کو پانی پلاؤں راندھا اتر جائے۔ یہ ایک منتر ہے، نہ اس میں شرک ہے، نہ کفر ہے، اور نہ کسی غیر اللہ سے مدد، یعنی سانپ نے تو کاٹے کاہے، کیوں کاٹا؟ یہ کسی فقیر کا قول ہے کہ سانپ نے تم اس مانوخ یعنی انسان کو کیوں کاٹا تم نے؟ اچھا سنو، میں بن کاٹے کو پانی پلا رہا ہوں اور تیرا زہر اترنا چاہیے اس سے، ورنہ تیری خیریت نہیں ہے۔ یہ تھپڑ جب ان کو ماریں گے تو سارا زہر اس کا منتقل ہو کے اس پر آ جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس شخص کا علاج یہ ہے کہ یہ اس کو گلاس پکڑا دیجئے، یہ جائے پانی کے نل کے پاس، راندھا رے تو کاٹے کاہے مانوخ رے مر جائے، اور بن کاٹے کو پانی پلاؤں، اس کو میں پلاؤں گا پانی، راندھا تو اتر جائے۔ تو اس کو میں کہوں گا گلاس لے بیٹا،
چلا جا ٹوٹی کے پاس، ایک ہی ہاتھ سے ٹوٹی کھولنا اور گلاس میں پانی لینا، یہ دوسرے ہاتھ سے نہیں کھولنا، اور پانی لے کے تو پی لے، تیرا زہر اتر جائے۔ اب یہ بتاؤ، یہ تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، لیکن اس کی تاثیر، چلیے مولانا آپ دلیل سنیے آپ مجھ سے، اب آپ، کیونکہ میں دونوں تلوار رکھتا ہوں، دو دھاری، کیونکہ مجھے تو لوگوں کا دماغ کا آپریشن کرنا ہے نا، ایمان کا آپریشن کرنا ہے، وہ آپریشن برین کا ڈاکٹر کرے گا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو چونٹی کے کانٹے کا منتر معلوم ہے، حدیث میں ہے مولانا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا سنو، جو تم چونٹی کا منتر جانتی ہو میری بیوی کو سکھلا دو۔ تو معلوم یہ ہوا وہ منتر کسی نبی کا تو نہیں تھا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں دیکھ لو جا کر کے، خوب روایت ہے اس کی، چونٹی والی روایت جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن الفاظ میں کلمات شرکیہ نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ چلو میں آگے نکل جاؤں گا، تو مجھے تو وہ شعر سنانا ہے۔ کہا یہ کسی فقیر کے دل کی ایک آہ ہے، وہ جو شعر میں نے فارسی کا پڑھا ہے کہ فقیر کے دل کی ایک آہ ہے کہ نسیمہ جانب کویش گزر کن، حضور کو خطاب کر رہا ہے کہ آپ ادھر سے بھی گزر جائیے، نسیمہ جانب کویش گزر کن، بگواں نازنی شمشاد مارا، بتشریف قدوم خود زمانے مشرف کن، خراب آباد مارا کہ بے دیدار تو اسباب سادی، نمی شاید دل ناشاد مارا۔ اگر آپ کی تجلی میرے سامنے نہیں آئے گی تو میں جان دے دوں گا یا رسول اللہ۔ اب یہ بتائیے، قبول کرنے والے اس کو رسول اللہ ہیں اور اعتراض کرنے والے ہم بیوقوف ہیں۔ دیکھو نہیں سمجھ میں آئی بات میری، میں نے کر دے دیا جواب۔ یعنی اس فقیر کے، اس اللہ والے کی دل کی صدا کو نبی اکرم کی جناب میں قبولیت اتنی ہے اس مقام کی کہ جو اس شعر کو پڑھے گا اس کو رسول کی زیارت ہو جائے گی، اور ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس نے، بابا نے ہم کو ایک تھپڑ مار کر کے کہا بیٹا یہ کسی کے دل کی ایک آہ ہے جو اثر لے آئی اور قبول ہو گئی، اس آئی اور قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب احسان میں بڑا احسان کیا بتایا کہ میں نے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی ہے، کی نعمت دی ہے۔ آگے چلنا چاہیے، ٹائم بہت ختم ہو رہا ہے، 2 بجنے والا ہے، تھک بھی جاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا لقد من اللہ علیہم اذ بعث فیہم رسولا منہم، اور کہا سنو سنو، میں نے آسمان سے نہیں بھیجا ہے جی، آسمان سے بھیج دیتا تو تم کہتے یہ میں تو زمین کی مخلوق ہوں، یہ نبی آسمان کے، تم ان کی اتباع کیسے کریں گے جی؟ تو اس لیے میں نے تمہیں میں سے بھیجا ہے، تمہیں میں سے کیوں؟ ان کو بھی 2 آنکھ، بیوی کتنی آپ کی؟ 2 بیوی والا ہاتھ اٹھاؤ، کوئی نہیں اٹھائے گا، ڈر سے ہمارے ہاتھ دیکھ لو، ہے لوگ 2 بیوی والے لیکن نہیں اٹھا رہے ڈر سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حریم کتنی ہے؟ مولانا بولیے، اس سوال کا جواب دیجیے، کتنی ہے؟ اور بیک وقت 9 ہے، 11 شادی ہوئی ہے، بیک وقت 9 ہے۔ تم تو ایک ہی بیوی کے کھانے کے پینے کے چکر میں، اور کتنے نوجوان ہیں جو ابھی بیوی کے لیے ترس ہی رہے ہیں۔ اے گلزار بھائی، بیٹا کی شادی کر دو جلدی، ہاں انشاءاللہ نہیں، جلدی، ٹائم ویسٹ مت کیجئے۔ کتنی عمر ہو گئی بابو کی؟ کر دیجئے، اس ذمہ داری سے جلد سبکدوش ہو جائیے، تاکہ آپ کا پتر جو ہوگا پوتا وہ ہائی برین آئے گا۔ جتنا اس کو لیٹ کیجئے گا اس کی اولاد اتنی برین کی ڈیمیج ہوگی۔ لو یہ سن لیجئے، لکھ لیجئے، اب اس کی تحقیق کیجئے گا تو میں کتاب لا کے دوں گا آپ کو۔ ہاں آج کل بچے کیوں ذہین اتنے نہیں ہو رہے؟ بچے کتنی عمر ہو گئی بھائی؟ 35۔ اب 35 سال کے بعد جو شادی ہوگی تو بچہ بھی 35 سال کی برین کے بعد آیا نا،
اس لیے مسلمانوں اپنی نسل کو تباہ و برباد مت کر دو. نوجوانوں یہ بھی میری تم سے ایک نصیحت ہے پیار سے. اچھا بابا تو کیا فرمایا جی؟ لقد من اللہ علیہم اذ بعث فیہم رسولا منہم. تم ایک بیوی کے لیے پریشان ہو اور نبی اکرم نے 9 کو گزارا کیا. اور سنو بیویوں نے ایک دفعہ مشورہ کیا. یار روزانہ بھوکی رہتا ہے، روزانہ بھوکی، کھانا نہیں پینا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، سب قرآن میں ہے. تو بیویوں نے مشورہ کیا کہ آج آئیں گے نا تو ہم لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ روزانہ کا کھانا پریشان کن رہتا ہے، ہمارے لیے 6 مہینے کا راشن بھر دو. خلیل بھائی ہمارے ڈیپ فریج گوشت سے بھرے پڑے، سنارا کی بوریاں رکھی ہوئی ہے جی، رکھی نہیں رکھی ہے جی، چینی کا کارٹون جی، اور جتنی چاہیے جب لے لیجیے جی. اور رسول کا گھر ہے، کھانے کی کوئی چیز ہی نہیں، 2 مہینہ تک آگ ہی نہیں جلا. معلوم دیکھیے مولانا تحقیق کیجیے گا، میں ایک چیز کی تحقیق کر رہا ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں 9 کی 9 بیویوں کے گھر میں 2 مہینہ تک آگ نہیں جلا ہے. ورنہ جس بیوی کے گھر میں بھی آگ جلتا تو نبی اکرم کو نہیں کھلاتی وہ. عادل ذرا جانا کراچی تو مولوی لوگوں سے تحقیق کرنا ہے. تو میں اس کی جستجو میں کیونکہ روایت حضرت عائشہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے یہ کہ 2 مہینہ میرے گھر میں آگ نہیں جلی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بیوی نبی اکرم پر فدا تھی. اگر کسی کے گھر میں بھی کھانا پکتا تو یقیناً نبی اکرم کو کھانا ضرور ملتا. اسی لیے پڑوس کی ایک یہودی عورت نے دیکھا کہ 2 مہینے تک نبی اکرم کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے، یہودی ہے وہ. تو اس نے سرید، یہ بھی بخاری کی روایت ہے بیٹا، سرید سمجھ گئے، گوشت کے ساتھ خوب زیادہ شوربہ ہو، ایک دم پانی والا شوربہ، اور اس میں روٹی ڈال دیتے اور اس کو تھوڑا ابالتے ہیں. وہ زود ہضم ہے، تکلیف دہ نہیں ہے، اور انسان کو کھانے کے بعد طاقت زیادہ ملتی اور جسم سست کم ہوتا ہے. بقیہ کھانا جتنا ثقیل کھائیے جسم سست ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پڑوس کی یہودی نے تو سرید بھیجا، میں کیا کروں، وہ یہودی ہے. تو حضور نے فرمایا سمی وکل، بسم اللہ پڑھ اور کھا لے. تو معلوم یہ ہوا کہ 9 کے 9 گھر میں کھانا. اچھا سنو اب، تو انہوں نے مانگ لیا کہ ہمارا 6 مہینے کا راشن کا انتظام کیجیے، ورنہ پھر لے. اللہ اکبر. حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور نے کچھ نہیں کہا. اور اللہ نے کیا کہا سنیے. ہے کوئی حافظ یہاں پر؟ حافظ ہے؟ ہوگا بھی تو نہیں بولے گا ڈر سے. ان کنتن تریدن اللہ ورسولہ، اے سنو نبی کی بیویوں، اگر تم کو اللہ و رسول چاہیے، یعنی اللہ کی رضا اور رسول کی جنت میں معیت چاہیے، تو تم کو اسی تنگی میں رہنا پڑے گا. اور ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ صبح میں کھاؤ پراٹھا، عبد الجبار بھائی ناشتے میں پراٹھا، اور دوپہر میں بریانی. آج جمعہ کا دن، پنجاب میں لوگ کھاتے ہیں چھولے بٹورے، سوجی کا حلوہ، پراٹھا. میں آرمی میں تھا نا تو سب ساتھی میرے پنجابی تھے، ہر جمعہ کو حلوہ اور پراٹھا اور چنا. میں تو کھا کے تنگ آ گیا. میں نے کہا یار آپ لوگ بھی عجیب آدمی ہو یار، مجھے تو ہضم ہی نہیں ہو، چنا نہیں ہضم ہوتا ہے. اور پنجاب کے تگڑے تگڑے ماشاءاللہ کتنی بوری چنا کھا گئے. چل تو صبح میں پراٹھا، چنا اور سوجی کا حلوہ، اور جمعہ کے دن بریانی، اور شام کو پیسے والے میں جانتا ہوں اپنے میمن دوستوں کو کہ شام کو کسی کے ہاں کھانا نہیں پکتا. میں جتنے میمن کو دوستوں کو جانتا ہوں اپنے پیسے والوں کو، ان کے گھر میں کھانا شام کو. بیٹا کہاں چلتے؟ نہیں، میزبان حیدرآباد ٹوڈے پاپا. ہاں میزبان
مخدوم بھائی جی وہ حیدرآبادی ہوٹل والے کو ایک کہیے کہ تو اللہ سے ڈر اور کم سے کم حروف صحیح لکھا کر. میں حیدرآباد کو دو چشمی حاصل اتنا بڑا جاہل سچی. مرزا بھائی فون کیجئے اس کو کہ ایک مولوی صاحب ہے جو تمہاری غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں, بورڈ میں حروف بھی صحیح نہیں لکھا. ہاتھ حیدرآباد بڑی ہاتھ ہے اور دو چشمی ہاتھ سے لکھے ہوا ہے جاہل اس کے. ہاں یقین جانیے. اب میں ویسے ہی مولوی نہیں ہوں یار, کسی سے بورڈ پر سے گزر جاؤں درد ہو جاتا ہے سر میں کہ کم سے کم حروف تو صحیح ہو. اس کو بولیے آپ کے مولوی صاحب نے کہا کہ کتنا بڑا تو حیدرآباد کی توہین کر رہا ہے, جبکہ حیدرآباد اردو کی ماں ہے. تو بولتا ہے بیٹا پاپا ٹوڈے از میزبان حیدرآباد, اور اگلے جمعہ کو کہاں جائے گا؟ لال قلعہ نہیں, موتی محل ادھر ہے جی. اور اس کے بعد ہم ہندوستان والے افغان کباب کیوں کھائیں گے؟ دیکھ رہے ہو مجھے مروائے گا یہ. اس سے آگے مغل اعظم, یہ بھی لولو ولیج کے پاس جا کے دیکھو ہے خسیس میں. اور بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا سنو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بہت خوش ہو رہے ہو کہ اعمال کے سلسلے میں, فضائل کے سلسلے میں, مناقب کے سلسلے میں اپنے آپ کو نبی سے جوڑتے ہو تو خوش ہو جاتے ہو. تو تم کو نبی کی غربت پہ بھی تو فخر آنا چاہیے. اگر گھر میں قلت ہو گئی تو کیوں روتا ہے بلال؟ تو میری بات نہیں سمجھ میں آئی شاید, میں کہاں لے گیا نہیں سمجھ میں. یعنی مناقب میں حضور کے خوش ہو جاتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کیا تھا تو میں ویسی امت ہو گیا, یہ ملے گا وہ ملے گا وہ ملے گا وہ ملے گا. ٹھیک ہے خوش ہوئیے. تو اللہ فرماتے ہیں منہم, تمہیں سے میں نے پیدا کیا. کیوں کہ ان کی زندگی بھی تمہارے لیے باعث نمونہ ہے. اگر کبھی تنگی آ گئی, آئی نہیں آج تک آپ کے گھر میں کبھی کھانا نہیں پکانا, ایسا کبھی نہیں ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا. آج کا فقیر بھی 2 وقت تو کھاتا ہی ہے جی, مانگنے والا بھی 2 وقت کھا لیتا ہے. ہائے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا سنو کبھی اگر غربت بھی آ جائے تو اپنے نبی کو دیکھ لینا, تو تمہاری غربت کے سامنے نبی کی غربت امامت کر رہی ہوگی. جی خندق میں صحابی نے پیٹ کھول کے دکھایا, کہا یا رسول اللہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی, لے ایک پتھر. تو آپ نہیں دکھلاتے, تو انہوں نے کہا ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو میں وہ انڈین پاکستانی, وہ ایک ڈے ہوتا ہے نا لیبر ڈے, کیا بولتے اس کو؟ نہیں اس کو کچھ اور بولتے, لیبر ڈے بولتے جی. ہاں اس دن کیا ہوتا ہے, یہ جتنا لیبر کا ہائی کمان کا لیڈر ہے یہ سب حرام خور پلین میں آئے گا, نہیں آتا پلین میں, 5 اسٹار میں اب 5 اسٹار میں ٹھہرے گا, فرانس کی پیے گا اور پتہ نہیں کہ اور کہاں کی ساتھ لے رکھے گا, اور بیچاری لیبر مال گاڑی میں, ٹرین میں, ٹرام میں, ڈرام میں گرتے پڑتے پہنچے گی. ان کو نہ کوئی پانی دینے والا, اور بولے گا کیا کہ میں تمہارا لیڈر. حرام خور, تو لیڈر ہے, تو مردود ہے, میرا لیڈر اور قائد محمد ہے. کیوں؟ ایک جندی نے کہا ایک پتھر, تو نبی نے کہا تیرے قائد کے پیٹ پہ. ایسا بتاؤ ایک کوئی لیڈر انڈیا میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں, یہ سب بے ایمان, اپنے اکاؤنٹ پر غریبوں کا پیسہ فرانس میں جی. لیبر بیچاری 1-2 روپے دے کر کے جمع کرتی ہے کہ ہمارے حقوق ملے گا. حقوق کون دلوائے گا؟ کمبخت. وہ اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس جی, اور نام کیا رکھ دیا؟ اچھا بے بیچاری پبلک بھی بڑی بیوقوف, ایک جوشیلی تقریر کر دے گا, یوں کریں گے, یوں کرے گا, کوئی کچھ نہیں. اور ادھر پیچھے سے ایک فون آئے گا, یار چھوڑو کہ چکر میں پڑ گیا, یار تم کو 1 ملین دیتا ہوں فرانس میں, چھوڑ ان چکر سے, کٹ لے بھائی دے دے, ادھر مرنے دے ان کو کم وقت کو جی. جیسی روح ویسا. لیکن ہمارا قائد جی عبادت میں آؤ, پاؤں دونوں ورم ہو گئے. بخاری شریف میں روایت ہے,
یہ روایت بخاری میں نے نقل کیا اس کو اپنے پاس، 2 جگہ بخاری نے نقل کیا اس کو. کہا سنو، عبادت میں اللہ نے مغفرت تو کر دی، اگلی پچھلی سب ختم، سب فضیلت تم سن چکے، لیکن اس کے باوجود اتنا لمبا قیام تو پاؤں سوج گیا. قرآن نے کیا کہا؟ طٰہ، یہ پیار کا جملہ، میرے پیارے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى، یہ نصیحت کی کتاب ہے، جو غفلت میں لوگ ہیں ان کو نصیحت کی جی. تنزیلا ممن خلق، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسی نے اس کو نازل کیا. والسماوات العلی، اور کیا کہا سنو، الرحمن علی العرش استوى، اور امت تم سنو کہ جس طرح تمہارے نبی کا مقام بہت بلند ہے، اس کا رب بھی عرش پر ہے. مسئلے وہاں حل ہوں گے، یہاں نہیں حل ہوں گے. الرحمن علی العرش استوى، پھر اس کے بعد صفات آئی اللہ کی صفات آئی. تو حضور سے پوچھ لیا مائی نے کہ مائی نے پوچھا کہ آپ کی تو اللہ پیچھے نے سب معاف کر دیا، آپ اتنا کیوں تھکتے ہیں؟ ہر بیوی پوچھے گی، کہتی ہے آپ کتنی عبادت کرتے ہیں بلال بھائی. میں بھائی کر رہا ہوں، بھائی وہ نہیں کہیں گی، بھابھی بھائی بولتی. کب یہ سوچے گی کہ چلیے ٹھیک ہے، بولے گی بلال بولے گی، بولتی نا بلال. لیکن ہماری ماں نے کبھی میرے باپ کا نام نہیں لیا. ہم گاؤں کے والے بولتے ان کو جہالت، کہ آپ شوہر کا نام لینا بہت بڑی توہین ہے. ابھی تو بولتے ہیں بلال کہاں جا رہے ہو تم ہی بول دیتے. آپ کو نہیں بولتی، لیکن میں سنا ہوں دوسروں کو بولتے ہوئے، فلاں تم کہاں جا رہے ہو. لو چلیے بھائی، تو کہا آپ اتنا کیوں؟ بڑی پیارا جملہ کہا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار نہ کروں، یہ شکر ادا کر رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کہتے ہیں پانی پی کر شکر اللہ، وہ ہو گیا شکر. اتنا لمبا شکر کہ پاؤں ہی سوج جائے. دنیا کی تاریخ میں آپ کو چیلنج ہے پڑھے لکھے لوگوں کہ اتنا بڑا شکر کرنے والا بھی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا. یہ شکر پاؤں سوج گیا. افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. اس کی تفسیر پھر کبھی کہ تم کو قرآن سناتے ہیں، یعنی تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے دل کی میل کچیل کو توحید سے، کلمہ سے، قرآن سے، ذکر سے، استغفار سے، دعا سے، مناجات سے، رجوع سے، انابت سے، توجہ سے کیا کرتے ہیں؟ روشن کر دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کے حلال و حرام سے تم کو واقف کر دیتے ہیں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. اور جی والحکمہ، یہ ہے آج کا خطبہ. اور حکمت، دانائی، حکمت دانائی، بصیرت. اللہ اکبر، اے اللہ حکمت ہم سب کو عطا کرے. حدیث میں نبی پاک نے فرمایا، بس دعا کر دیتے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے. حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں ملے اسے حاصل کر لو. اللہ ہمیں آپ کو سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ عمل کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو. انشاءاللہ العزیز. دیکھو دوستو، شاید اگلے جمعہ کو میں خطبہ دوں گا یا نہیں دوں گا نہیں معلوم. میں جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے جی چھٹی. یار ہم کو کبھی کوئی چھٹی نہیں دی، نہ عید، نہ بقرعید، نہ فلانا نہ فلانا. تو جمعہ پڑھا کے ارادہ ہے شام کو جانے کا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعہ سے پہلے ہی نہ کہیں چلا جاؤں. تو ملاقات ہو گئی تو ٹھیک، نہیں ملاقات ہو گئی تو بھی اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر اس کے ساتھ دیکھو دوستو، میرا ایک مزاج ہے، میں کبھی کبھی دوستوں سے مذاق کرتا ہوں. جیسے بلال کو چھیڑتا رہتا ہوں، بھائی معاف کر دینا. کہو گے مجھے، میری بیوی مجھے بولتی ہے بلال بھائی. اچھا میں سنا ہوں
دیوبند کے علاقے میں اپنی عورتیں اپنے شوہر کو بھائی ہی کہہ کے پکارتی، ہاں بھائی کہہ کے پکارتی. جیسے مخدوم بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھ دیا ایک دفعہ تو بولتے ہیں مولوی صاحب یہ یہاں کا ایک محاورہ ہے، جیسے والد کو والد نہیں کہتے، بچے سب بھائی جان کہتے، بھائی جان. تو باپ کو بھی بھائی جان اور بیوی شوہر کو بھائی. تو یہ اچھی جملہ، بھائی مطلب پیارا، مائی ڈیئر. تو ترجمہ غلط مت کرو. بھائی کا ترجمہ ہے مائی ڈیئر، یعنی میرے پیارے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بھائی دوستو، اب میں آپ لوگوں سے کسی کو چھیڑ خانی میں اگر کچھ مذاق کر لیتا ہوں، جیسے ہمارا نصیب ہے، اس کو چھیڑتا بھی ہوں، ڈانٹتا بھی ہوں. بھائی معاف ہے نا بھائی، انسان کی زندگی ہے یار. میں ہر وقت انشاءاللہ آپ تیار ہوں، ہر وقت تیار. اسی لیے جلدی جلدی کام کرتا ہوں. ہاتھ میں بھی دوروں میرے درد ہے آج کل لکھنے پڑھنے کی وجہ سے، لیکن مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے کہ میں شاید جلدی مروں گا. تو ڈرنا کیا یار، میں آپ ہی کو کہتا ہوں نہ ڈریے، تو میں کیوں ڈروں گا؟ میں تو امام ہوں. تو امام ہی ڈر جائے گا تو مقتدی تو اور ڈر جائے گا. لیکن بہرحال انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ میری جان مال عزت آبرو علم عمل میں برکت دے، اللہ آپ کو بھی برکت دے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ملاقات ہو گئی تو ٹھیک، نہیں ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ 1 مہینے بعد اگر زندہ سلامت رہے تو واپس آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. دعا کر لیجیے اللہ ہمیں آپ سب کو نیکی کی توفیق فرمائے. اور دعا کے بعد ایک خاتون کے لیے مدد کر دیجیے، ان کی فیس کا بچوں کے مسئلہ ہے کچھ ہندوستان میں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے ہمیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے ہماری بھی قلب کا تزکیہ کر دیجیے. اے اللہ قلب کی تمام قدورتوں کو، حسد کو، کینہ کو سینہ سے پاک کر دیجیے. اے اللہ تکبر سے، غرور سے، ریا سے، سمعت سے، عجب سے ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں انہی کامیاب مسلمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرانا جن کے لیے فوز و فلاح لکھی ہوئی ہے. اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے، بری صحبت سے بچا لے، برے لوگوں سے بچا لے، نیکی کی توفیق فرما دے، نیکی کی طرف طبیعت کو مائل کر دے. ہماری اولاد کو، بیوی بچے سب کی مغفرت کرے، سب کو نیک صالح بنا دے. اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں، لوگوں کے دلوں میں جتنی جائز حاجتیں، خواہشیں، تمنائیں ہیں، سب کو پوری فرما دے. اے اللہ جو لوگ کاروبار میں پریشان ہیں ان کے کاروباری پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جن نوجوانوں کی شادی نہیں ان کو نیک بیوی جلد عطا کر دے. اے اللہ جن لوگوں کی بیویاں ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دے. اے اللہ ہم سب کے اوپر پردہ داری کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ نبی پاک کی ہم سب کو زیارت نصیب کر دے. اے اللہ نبی پاک کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ نبی پاک کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ وہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ قدوہ ہیں. الہ العالمین وہ ہمارے کیا امام ہیں، پوری کائنات عالم کے ہی امام ہیں. اے اللہ تو خالق ہے، اور اس کائنات عالم کا اگر تیری مخلوق میں کوئی امام ہے تو وہ امام الانبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے اللہ ہم ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا خاتمہ انہی کے رسالت کے ایمان پہ لائیے گا. اے اللہ شکوک و شبہات سے بچائیے، اے اللہ زیغ و ضلال سے بچائیے، شرح صدر کی کیفیت نصیب کر دیجئے، دیدہ باطن کو معرفت کے نور سے منور کر دیجئے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بیٹھ بیٹا، دوسرا خطیب ہی گلزار بھائی دعا میں یاد رکھیں. ٹوپی کی جگہ بھائی آپ کا خطیب چھوٹا خطیب بھی سلام کیا حال ہے؟